والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حضور جان کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد انشاءاللہ آج سورہ انبیاء سے درس کا آغاز ہوگا اور 70ویں پارے کے ابتدا سے آج کے درس کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم، قریب ہے لوگوں کے لیے حسابهم، ان کا حساب، وهم فی غفلۃ، اور وہ غفلت میں ہے، معرضون، اعراض کرتے ہوئے، یعنی لوگوں سے ان کا حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرنے والے ہیں، یعنی اعراض کرنے والے ہیں، یعنی قیامت دن بدن قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اور قیامت وہ دن ہے کہ جس دن بندے کا حساب و کتاب کیا جائے گا، تو فرمایا اقترب للناس حسابہ، کہ لوگوں سے ان کا حساب قریب تر ہے اور دن بدن ان کے قریب آتا جا رہا ہے۔ وہم فی غفلۃ، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں ہے، معرضون، اور اپنے حساب و کتاب سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب ان کے پاس ان کی رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے، الا استمعوہ، تو وہ اسے نہیں سنتے، وہم یلعبون، مگر اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ لوگ اسے سنتے ہیں، لیکن اسے توجہ کے ساتھ نہیں سنتے، بلکہ وہ کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں، یعنی وہ اللہ رب العالمین کی بات سے غافل ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں نے آپس میں خفیہ طور پر مشاورت کی، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کا راز فاش کر دیا کہ یہ کافر خفیہ طور پر جمع ہوتے ہیں اور دین اسلام کے مقابلے میں آنے کے لیے یہ آپس میں مشاورت کرتے ہیں۔ تو فرمایا نجوا، خفیہ طور پر مشورہ کیا، مشاورت کی، کنہوں نے؟ الذین ظلموا، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی کافروں نے۔ هل ھذا الا بشر مثلکم، اور جب آپس میں مشاورت کی تو پھر سارے اس بات پر متفق ہوئے کہ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور یہ مشاہدے میں بات آئی ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ دین اسلام کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے بتوں سے بغاوت کرتے جا رہے ہیں۔ تو اگر ایسا ہی معاملہ رہا تو یقیناً بہت قریب ہے کہ لوگ اسلام کو قبول کرتے چلے جائیں گے اور دین اسلام ہمارے مذہب پر غالب آ جائے گا۔ تو جب کافروں نے اس بات پر ایک میٹنگ کو بلایا اور آپس میں خفیہ طور پر مشاورت کی کہ ہم دین اسلام کو کیسے روک سکتے ہیں، تو کسی نے مشورہ دیا کہ دین اسلام کو ایسے روک سکتے ہیں، کسی اور نے مشورہ دیا کہ اس طریقے سے کر لو تو دین اسلام رک جائے گا، لیکن کافروں کا اتفاق اس بات پر ہوا کہ لوگوں میں یہ بات عام کر دی جائے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، یہ تو ہمارے جیسے ایک بشر ہے،
یہ اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ شکوک اور شبہات پیدا کر دیے کہ یہ جو دین اسلام کی دعوت دینے والے ہیں یہ تو ہمارے جیسے دکھنے میں بشر ہیں اور یہ تو ایک عام آدمی ہے، یہ اللہ کے نبی اور رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کے انبیاء اور رسولوں کو اپنے جیسا ماننا یہ کس کا طریقہ کار ہے، اور یہ کس کی سوچ ہے، اور یہ دین اسلام کو روکنے کے لیے کن کا پروپیگنڈا تھا؟ یہ کافروں کی سوچ تھی کہ انہوں نے لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنے کے لیے یہ آپس میں بات کو پھیلا دیا اور عام کر دیا کہ یہ جو دعوت اسلام دیتے ہیں اور دین اسلام کے تمہیں قریب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا میں نبی ہوں اور رسول ہوں، تم ایک اللہ کے ماننے والے ہو جاؤ، یہ تو دکھنے میں ہمارے جیسے بشر ہے، یہ اللہ کے نبی اور رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کافروں نے آپس میں خفیہ طور پر مشاورت کی، حل ھذا کہ یہ نہیں ہے الا بشر مثلکم مگر تمہارے جیسے ایک بشر ہے، تمہارے جیسے ایک انسان ہے، افتأتون السحر کیا جادو کے پاس جاتے ہو، وانتم تبصرون اور تم اس حال میں کہ تم دیکھ رہے ہو، یعنی کہنے لگے کہ یہ ایک عام آدمی ہے اور یہ جو تمہیں معجزات دکھاتے ہیں، معاذ اللہ وہ کہنے لگے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جادو ہے، اور اس طریقے سے وہ لوگوں کو بدظن کرنے لگے اور دین اسلام سے دور کرنے کا یہ پروپیگنڈا انہوں نے ترتیب دیا اور خفیہ طور پر یہ مشاورت کی۔ قال اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نے کہا ربی اے میرے رب، ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب جانتا ہے آسمان اور زمین کی ہر بات کو، وہو السمیع العلیم اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کافروں نے یہ خفیہ طور پر مشاورت کی تھی، لیکن اللہ رب العالمین تو ہر بات کو جاننے والا ہے، چاہے وہ اکیلے میں ان باتوں کو ترتیب دے یا پھر اعلانیہ طور پر کرے، اللہ رب العالمین ہر ایک بات کو جاننے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی خفیہ مشاورت کی اطلاع پہنچائی۔ بل قالوا بلکہ انہوں نے کہا اضغاث احلام، یہ پریشان خوابیں ہیں، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو وہ کہنے لگے معاذ اللہ یہ تو خواب ہے، اور وہ خواب میں جو دیکھتے ہیں وہ تمہیں بیان کر دیتے ہیں، یعنی معاذ اللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وحی آیا کرتی تھی اور حضرت جبریل امین اور دیگر فرشتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اللہ رب العالمین کا جو پیغام لاتے تھے اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وہ وحی اور وہ پیغام سنایا کرتے تھے، تو وہ کافر کہنے لگے کہ یہ وحی نہیں ہے اور یہ اللہ کے پیغامات نہیں ہے، بل قالوا بلکہ وہ کہنے لگے اضغاث احلام، یہ تو پریشان خواب ہے، یہ رات کو سوتے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں وہ تمہیں صبح آ کر بیان کر دیتے ہیں، معاذ اللہ اس طریقے سے انہوں نے وحی کا بھی انکار کیا۔ بل افتراہ بلکہ یہ تو ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، بل ہوا شاعر بلکہ یہ تو ایک شاعر ہے، یعنی جب قرآن کی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اتنی فصیح و بلیغ آیتیں ان کے سامنے پیش کرتے تو وہ کہنے لگتے کہ یہ تو شاعر ہیں اور یہ اپنی طرف سے یہ قرآن کی آیتیں لاتے ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے، یہ وحی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ انہوں نے اپنے پاس سے گڑھا ہے اور یہ تو ایک شاعر ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں، کما ارسل الاولون جیسا کہ پچھلے رسول لے کر آئے، یعنی وہ کہنے لگے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں اور آپ اللہ رب العالمین کے سچے رسول ہیں تو پھر ہمارے پاس اللہ کی کچھ نشانیاں لے کر آئیں جیسا کہ پچھلے رسول لے کر آئے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ، ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی، اہلکناہا ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا، افہم یؤمنون تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی وہ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ پچھلے انبیاء نے جیسے اپنے ماننے والوں کو کچھ آیتیں کچھ نشانیاں دکھائی تو وہ ایمان لے آئے، تو وہ کہنے لگے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے تقاضا کرنے لگے کہ آپ بھی ہمیں کچھ ایسی نشانیاں دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ محبوب پچھلے انبیاء جو آئے انہوں نے اپنے ماننے والوں کو نشانیاں دکھائی لیکن وہ پچھلی قومیں بھی ایمان نہیں لائی، تو کیا یہ مکے والے ایمان لائیں گے؟ کیا یہ کفار مکہ نشانیوں کا تقاضا کرتے ہیں اور اگر آپ ان کو اپنی نشانیاں دکھا دیں تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی یہ بھی پچھلی قوموں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو دیکھ بھی لیں۔ وما ارسلنا قبلک اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا الا رجالا مگر ایسے مردوں کو نوحی
جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں، نوحی الیہم جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں، فاسألوا تو تم پوچھو، یعنی اے لوگو تم سوال کرو، اہل الذکری علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے، یعنی اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو تم علم والوں کے پاس جا کر ان سے ان چیزوں کا سوال کرو، ان سے ان باتوں کا علم حاصل کرو۔ وما جعلناہم جسدا اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا، لا یأکلون الطعام کہ وہ کھانا نہ کھائیں، وما کانوا خالدین اور وہ دنیا میں ہمیشہ نہ رہیں گے۔ یعنی وہ کافر کہنے لگے کہ جب انہوں نے یہ بات عام کر دی کہ محبوب علیہ السلام یہ تو ہمارے جیسے دکھنے میں بشر ہیں، اور یہ تو ایک عام آدمی ہے جو دکھنے میں بھی ہمارے جیسے ہیں، اور ان کے سارے قول اور فعل ہمارے جیسے ہیں، اور پھر کافروں نے لوگوں میں یہ بھی بات عام کر دی کہ مالی حاضر رسول یأکل الطعام کہ یہ تو دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ ہماری طرح کھانا بھی کھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کافروں کے جواب میں اس آیت کا نزول فرمایا اور فرمایا وما جعلناہم جسدا کہ ہم نے ان کو خالی جسم نہیں بنایا، لا یأکلون الطعام کہ یہ کھانا نہ کھائیں، یعنی ہم نے ان کو بھی تمہارے جیسا جسم عطا فرمایا ہے، اور جیسے تم کھانا کھاتے ہو اپنے جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تو یہ محبوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے ان کو بھی جسم عطا کیا ہے، اور یہ بھی اپنی جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں۔ وما کانوا خالدین اور یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ ثم صدقناہم الوعد پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچ کر دکھایا، فانجیناہم تو ہم نے انہیں نجات دی، ومن نشاء اور جس کو ہم نے چاہا، یعنی ہم نے انہیں بھی نجات دی اور جسے ہم نے چاہا اسے ہم نے نجات دی، اور ایمانداروں کو یعنی جسے ہم نے چاہا ایمان والوں کو ہم نے ان کے عذاب سے، ان کے کافروں کی شر سے ہم نے نجات دی۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ اور ہم نے اسراف کرنے والے یعنی حد سے بڑھنے والوں کو اہلکنا ہلاک کر دیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا تحقیق انزلنا ہم نے نازل کی الیکم تمہاری طرف کتابا ایک ایسی کتاب فیہ ذکرکم جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، یعنی تمہاری ناموری موجود ہے۔ کس طریقے سے تمہاری ناموری موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس کتاب میں نصیحتوں کو اتارا ہے، اور تمہارے دین اور دنیاوی امور اور حوائج یعنی ضروریات کا بیان اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں فرمایا ہے۔ تو فرمایا تحقیق ہم نے ایک کتاب کو تمہاری طرف نازل کیا، فیہ ذکرکم جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، افلا تعقلون تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے، یعنی تم اس کتاب سے سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتے۔ وقد قسمنا من قریۃ اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ہم نے تباہ کر دیا، کانت ظالمتاً جو ظالم تھی، یعنی وہ ایمان نہیں لائی تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور ان کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو پیدا کیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا تو جب انہوں نے ہمارے عذاب کو پایا، اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ جبھی وہ اس سے بھاگنے لگے، یعنی فرمانے لگے کہ ایک بستی اللہ رب العالمین نے تم سے پہلے کئی ظالم بستیوں کو ہلاک کر دیا، اور اللہ رب العالمین تمہارے بدلے یعنی ان بستیوں کے بدلے اللہ رب العالمین نے اور قوموں کو پیدا کر دیا جو اللہ پر ایمان لانے والی بھی تھی، اور اللہ رب العالمین کے عذاب کو جب انہوں نے پایا تو وہ اس سے بھاگنے لگے۔ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ نہ بھاگو اور لوٹ کر آ جاؤ، الی ما اترفتم فیہ ان آسائشوں کی طرف جو تمہیں دی گئی ہے، ومساکنکم اور اپنے مکانوں کی طرف، لعلکم تسألون شاید اس متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ قالوا وہ بولے یا ویلنا ہائے ہماری خرابی ہو، انا کننا ظالمین بے شک ہم ہی ظالم تھے، یعنی جب انہوں نے اللہ رب العالمین کے عذاب کو دیکھ لیا تو وہ کہنے لگے ہائے خرابی ہو، انا کننا ظالمین ہم تو اپنے پر ظلم کرنے والے تھے۔ فما زالت تلک دعواہم تو وہ یہی پکارتے رہے، حتی جعلناہم حصیدا خامدین یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا کاٹے ہوئے کھیتی کی طرح، خامدین بجھے ہوئے، یعنی اللہ رب العالمین نے انہیں کھیت کی طرح
تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بجھی ہوئی آنکھ کی طرح کر دیا۔ وما خلقنا السماء والارض، اور ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا نہیں کیا۔ وما بینہما، اور جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اسے بھی پیدا نہیں کیا۔ لاعبین، بیکار، یعنی اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے لاعبین، اسے بیکار پیدا نہیں کیا۔ لو اردنا، اگر ہم چاہیں، ان نتخذ لہوا، اگر ہم کوئی بہلاوا اختیار کرنا چاہیں، لاتخذناہ من لدنا، تو اسے اپنے پاس سے اختیار کر لیں گے۔ یعنی اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کافر اللہ رب العالمین پر یہ تہمت باندھنے لگے کہ معاذ اللہ، اللہ رب العالمین نے اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، یعنی وہ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد کا اقرار کرنے لگے اور یہ دعویٰ کرنے لگے کہ معاذ اللہ اللہ رب العالمین کی بھی کوئی اولاد ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس دعوے کے جواب میں اس آیت کو نازل فرمایا اور کہا لو اردنا، اگر ہم چاہیں، ان نتخذ لہوا، کسی بہلاوے کو اختیار کرنا، یعنی اگر ہم اپنی اولاد کو بنانا چاہیں گے، لاتخذناہ من لدنا، تو اس کا اختیار ہمارے پاس ہے، یعنی اگر ہم اپنی اولاد کو بنانا چاہیں گے تو ہم اسے بنا لیں گے، تمہارے دعوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سن لو، اللہ رب العالمین اولاد سے پاک ہے۔ ان کننا فاعلین، اگر ہمیں کرنا ہوگا، یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر ہمیں، یعنی اگر مجھے میری اولاد کو بنانا ہوگا تو میں اسے اپنے پاس سے بنا لوں گا، اس کا اختیار مجھے ہے۔ اے کافرو، تم اس بات کی پریشانی نہ اٹھاؤ، اور اللہ رب العالمین کو اگر اپنی اولاد کو بنانا ہوتا تو وہ بنا لیتا، لیکن اللہ رب العالمین اولاد سے پاک ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں، فیدمغہ، تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، فاذا هو زاہق، تبھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے، یعنی باطل ختم ہو جاتا ہے اور حق غالب آ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے خرابی ہے، مما تصفون، ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو، یعنی اے کافرو تمہارے لیے ویل ہے، خرابی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جتنے آسمانوں میں ہے اور جتنے زمین میں ہے، یعنی سب اسی کے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی رب العالمین کا ہے، وہ سب کا مالک ہے اور سارے اس کے مملوک ہیں۔ تو اب بتائیے، اللہ رب العالمین جب سب کا مالک ہے اور سارے اس کے غلام ہیں، سارے اس کی ملکیت میں اس کی مملوک ہیں، تو پھر کوئی اللہ رب العالمین کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ باپ اپنے بیٹے کا مالک نہیں ہوتا اور بیٹا اپنے باپ کی ملکیت میں نہیں ہوتا۔ اب جب اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ساری چیز ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو قرآن نے اس دعوے کو دھتکار دیا اور کافروں کے اس دعوے کو اللہ رب العالمین نے رد کر دیا۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور اس کے پاس والے، لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، یعنی اللہ رب العالمین کے جو مقربین ہیں وہ اپنی عبادت پر تکبر نہیں کرتے۔ ولا یستحسرون، اور نہ وہ تھکتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، یسبحون، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، اللیل، رات میں، والنہار، اور دن میں، لا یفترون، وہ سستی نہیں کرتے، یعنی صبح و شام، دن رات اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ سستی نہیں کرتے۔ حضرت کعب بن احبار آپ فرمایا کرتے کہ ملائکہ، یعنی فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، اور فرمایا فرشتوں کے لیے تسبیح کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرنا ہر وقت، فرمایا ایسے لازم ہے جیسے ہم انسان سانس لیتے ہیں، سانس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ فرمایا فرشتوں پر بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح کرنا ایسے ہی لازم ہے جیسے انسانوں پر سانس لینا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ہر وقت تسبیح وہ بیان کرتے رہتے ہیں، لا یفترون، اور وہ سستی نہیں کرتے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لیے، وہم ینشرون، کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں، یعنی ایسا تو نہیں ہوتا
اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ وہ خود بے جان ہو، یعنی وہ جنہیں خدا بناتے ہیں اور وہ بت ہیں اور وہ خود تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، وہ خود بے جان ہے، تو وہ زمین میں کچھ پیدا کیسے کر سکتے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود، کوئی اور خدا ہوتا، لفسدتا، تو زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ اب دیکھیے کتنی قرآن کی واضح آیت ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر، کہ اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے۔ آج کل اس عقیدے کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، کہنے کو تو یہ اسلامی معاشرہ ہے، لیکن پیارے بھائیوں آج اتنے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن کے متعلق یہ سننے کو ملتا ہے کہ فلاں یونیورسٹی میں، فلاں کالج میں بچے الحاد میں مبتلا ہو رہے ہیں اور وہ خدا کے منکر ہو رہے ہیں، یعنی خدا کے وجود کو ہی وہ نہیں مانتے اور خدا کے وجود کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ اور کئی بڑی نامور یونیورسٹی کے متعلق یہ سننے میں آتا ہے کہ وہاں کے طلباء آہستہ آہستہ خدا کے منکر ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی وہ خدا کے وجود کو ہی سرے سے نہیں مانتے، کسی اور عقیدے کی بات نہیں کر رہا، یعنی وہ خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے اور کہتے یہ کائنات بغیر خدا کے چل رہی ہے اور یہ کائنات بغیر خدا کے وجود میں آ گئی۔ اب سادی سی سمجھنے کی بات ہے کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے اور وہ کام کرنے والا جب تک کوئی نہ ہو تو وہ کام خود سے نہیں ہو سکتا، تو یہ اتنی بڑی کائنات کیسے بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو سکتی ہے؟ اتنی آسان سی بات ہے اور اتنی آسان سی خدا کے وجود پر دلیل ہے، لیکن آج ہمارے بچے الحاد پرستی میں اتنے مبتلا ہو گئے ہیں اور ملحد ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دور میں ایک شخص دہریہ ہو گیا اور اس نے خدا کے وجود کا انکار کیا، تو آپ کو وہ مناظرے کی دعوت دینے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ خدا کے وجود کے اقرار کرنے والے ہیں اور ماننے والے ہیں تو آپ آئیے اور مجھ سے مناظرہ کیجئے، میں یہ ثابت کروں گا کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے اور آپ یہ ثابت کیجئے گا کہ خدا کا وجود ہے اور خدا ایگزسٹ کرتا ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کر لیا، اور پھر جب مناظرے کا دن آیا اور مناظرے کی جو جگہ متعین تھی تو وہ جو دہریہ تھا، ملحد تھا اور الحاد کرنے والا تھا، جو خدا کے وجود کا منکر تھا، وہ اس جگہ پر پہنچ گیا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، تو وہ دہریہ جو تھا وہ بڑی خوشی منانے لگا اور سب سے زور و شور کے ساتھ یہ کہنے لگا، دیکھو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے سامنے مناظرہ کرنے ہی نہیں آئے، اور دیکھو وہ خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکے اور وہ مناظرہ ہار گئے۔ کچھ دیر گزری، کچھ تاخیر ہوئی، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے۔ وہ دہریہ کہنے لگا کہ آپ کو آنے میں اتنی تاخیر ہو گئی۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ میں دریا کے کنارے سے آ رہا تھا، یعنی دریا پار کر کے مجھے آنا تھا اور کوئی کشتی والا ملا نہیں، اور ایسا ہوا اچانک سے کہ درخت خود کٹ گیا اور پھر خود کشتی کی شکل میں آ گیا اور پھر خود کشتی چلنے لگی اور میں اس میں بیٹھ کر آ گیا۔ تو وہ دہریہ کہنے لگا کہ یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ درخت خود بخود کٹ بھی گیا، کشتی بھی بن گئی اور وہ کشتی آپ کو خود بخود پانی کے کنارے تک یہاں پر لے آئی ہے۔ تو فرمایا حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دیکھیے ہمارے بزرگوں کی فراست کیا تھی کہ ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا ہے، ابھی کوئی دلائل ذکر نہیں ہوئے ہیں، لیکن جب وہ دہریہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت خود بھی کٹ جائے، خود کشتی بھی بن جائے بغیر کسی بنانے والے کے، اور بغیر کسی چلانے والے کے کشتی چلنے بھی لگ جائے، اور آپ دریا پار کر کے کشتی میں بیٹھ کر میرے پاس بھی آ جائیں، تو وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر آپ نے اس دہریے کے جواب میں یہ بات ارشاد کی اور آپ نے کہا کہ جب ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو ذرا یہ سوچ کہ اتنی بڑی کائنات کیسے کسی بنانے والے کے بن سکتی ہے۔ اور اس طریقے سے آپ نے مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ نے اس دہریے کو مناظرے میں باطل کر دیا اور آپ نے اس کو ہرا دیا۔ آپ نے کہا کہ جب کسی چلانے والے کے یہ کشتی نہیں چل سکتی تو فرمایا اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے کسی رب کے بغیر چل سکتا ہے، اور کسی چلانے والے کے بغیر یہ کائنات کیسے چل رہی ہے؟ تو اس طریقے سے
ہمارے بزرگوں نے دہریوں کو اور ملحد اور الحاد پرستوں کو آپ نے خدا کے وجود کی طرف آپ نے گامزن کیا، اور اس طریقے سے ان کو مناظرے میں شکست ہوئی۔ ایک بڑھیا، اس کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ وہ بڑھیا جو ہے وہ چکی کاٹا کرتی تھی، اور اس طریقے سے ساری زندگی اس نے یہی کام کیا۔ تو پھر کسی گزرنے والے نے کہا کہ کیا بڑھیا ساری زندگی اسی میں گزار دی، خدا کے وجود کی طرف بھی آ جا، خدا کی معرفت کو بھی حاصل کر لے۔ کہنے لگی یہ جو میرا چرخہ ہے کہ جسے میں کاٹتی رہتی ہوں، چلاتی رہتی ہوں، فرمایا اسی سے میں نے خدا کی معرفت کو حاصل کر لیا۔ تو وہ سوال پوچھنے والا کہنے لگا کہ وہ کیسے، تو نے خدا کی معرفت کو حاصل کر لیا؟ تو کہنے لگی کہ جب اس چرخے کو میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، اور جب میں روک دیتی ہوں، میں نہیں چلاتی تو یہ رک جاتا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے یہ کائنات بھی چل رہی ہے، تو میں نے یہ سوچ لیا اور مجھے خدا کی معرفت اس چرخے سے حاصل ہو گئی کہ اس کائنات کو بھی کوئی چلانے والا ہے، تبھی یہ کائنات چل رہی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، دو خدا نہیں ہے، اس بات پر تیری پاس کیا دلیل ہے؟ تو وہ کہنے لگی یہی میرا چرخہ اس بات پر دلیل ہے، فرمایا کہ اگر میں اسے ایک چلانے والی ہوں تو یہ صحیح چلتا ہے، لیکن اگر اس کے چلانے والے دو ہوں، فرمایا ایک یہ چاہے گا کہ یہ سیدھی طرف چلے، دوسرا یہ چاہے گا یہ الٹی طرف چلے، فرمایا یہ چل نہیں سکے گا۔ فرمایا اسی طریقے سے یہ چرخہ اس بات پر بھی دلیل ہے کہ خدا ایک ہے، دو نہیں ہے۔ فرمایا کیونکہ اگر خدا دو ہوتے تو فرمایا ایک کچھ اور سوچتا، دوسرا کچھ اور سوچتا، اور یہ زمین اور آسمان ہلاک ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے، اور یہ کائنات کا نظام اس طریقے سے نہیں چل پاتا جس طریقے سے یہ چل رہا ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت اسی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے، لو کان فیہما آلہۃ، کہ اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتے، لفسدتا، تو یہ زمین اور آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ فسبحان اللہ، تو پاکی ہے اللہ رب العالمین کے لیے، رب العرشی، جو عرش کا مالک ہے، عما یصفون، ان باتوں سے، یعنی ان باتوں سے پاکی ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا، وہ کریں گے اور ان سب سے سوال ہوگا۔ یعنی محبوب آپ سے کافروں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، ان کافروں سے ہی اپنے اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا وہ اللہ کے سوا اور کسی کو خدا بناتے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، آپ فرما دیجئے ہاتوا، تم لے آؤ، برہانکم، کی دلیل کو، ھذا ذکر من معی، یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے، وذکر من قبلی، اور مجھ سے پہلے جو انبیاء آئے ان کا بھی ذکر ہے، بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان میں سے اکثر وہ حق کو نہیں جانتے، فهم موردون، تو وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے رسولوں کو، الا نوحی الیہ، مگر ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف، انہ، ہم نے کیا وحی کی ان کی طرف، لا الہ الا انا فاعبدون، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، فاعبدون، تو میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا، اور وہ کہنے لگے، اتخذ الرحمن ولدا، یعنی وہ کافر کہنے لگے کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد کو بنا لیا، سبحانہ، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ بندے ہیں عزت والے، یعنی فرشتے وہ اللہ کی اولاد نہیں ہے بلکہ اس کے برگزیدہ اور اس کے مکرم بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے، وہم بامرہ یعملون، اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یعنی فرشتے اللہ رب العالمین کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور شفاعت نہیں کرتے، الا لمن ارتضی منہ، الا لمن ارتضی، مگر وہی جو اس کے لیے جسے وہ پسند کرتا ہے، یعنی وہی شفاعت کرے گا جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے گا۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، اور ان میں سے جو کوئی کہے کہ میں اللہ رب العالمین کے سوا الہ ہوں، معبود ہوں، فذلک نجزیہ جہنم، تو اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے، کذالک نجزی الظالمین، اور ایسی ہی سزا ہم ظالموں کو دیتے ہیں۔ اولم یر الذین کفروا، کہ کافروں نے یہ خیال نہ کیا، ان السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین، کانتا رتقا، کہ وہ بند تھے، ففتقناہما،
تو ہم نے ہی آسمان اور زمین کو کھولا. یعنی اس کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا کہ آسمان اور زمین بند تھے. اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ آسمان اور زمین بالکل آپس میں متصل تھے. اللہ رب العالمین نے اس میں فاصلہ پیدا کیا تو فرمایا آسمان اور زمین بند تھے. فَتَقْنَاهُمَا تو ہم نے ان میں فاصلہ پیدا کیا، ہم نے انہیں کھولا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی ہے. افلا یؤمنون تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ اور ہم نے زمین میں لنگر ڈالے ہیں. ان تمید بہم کہ وہ انہیں لے کر نہ کانپے. یعنی اللہ رب العالمین نے یہ بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں تاکہ زمین متزلزل نہ ہو. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھی ہیں. لعلہم یہتدون تاکہ وہ ہدایت کو حاصل کریں. وجعلنا السماء اور ہم نے آسمان کو بنایا ہے سقفا چھت محفوظہ یعنی حفاظت کرنے والی چھت پر. وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا اور وہ اس کی آیتوں سے معرضون اعراض کرنے والے ہیں. یعنی یہ سب اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، یہ آسمان اور زمین، لیکن یہ کافر اللہ کی ان نشانیوں سے، ان آیتوں سے اعراض کرنے والے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور وہی ہے جس نے رات کو اور دن کو پیدا کیا. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور سورج اور چاند کو پیدا کیا. کل فی فلک یسبحون ہر ایک اپنے مدار میں چل رہا ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہیں رکھی. افا ام متا فہم الخالدون تو کیا اگر تم انتقال کر جاؤ تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے. فتنۃ جانچنے کے لیے، تمہیں آزمانے کے لیے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جب دیکھا کافروں نے إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو وہ تمہارا مذاق بناتے ہیں. أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ کیا یہ ہے وہ جو تمہارے خداؤں کی طرف برا یعنی برا کہتے ہیں، جو تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں. یعنی کافر جب بھی محبوب علیہ السلام کو دیکھتے اور مسلمانوں کو دیکھتے وہ ان کا مذاق اڑاتے کہ یہ وہ رسول ہیں جو تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں اور تمہیں ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ اور وہ رحمان کی یاد سے منکر ہے. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ آدمی کو جلد باز بنایا گیا ہے، یعنی وہ ہر کام میں جلدی چاہتا ہے. سأُرِيكُمْ آیاتی فلا تستعجلون اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم مجھ سے جلدی نہ کرو. وَيَقُولُونَ اور وہ کافر کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ کہ وہ وعدہ کب آئے گا، یعنی جس عذاب کا آپ نے ہم سے کہہ رکھا ہے اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو ان قریب اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا. تو وہ کافر کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا. ان کنتم صادقین اگر آپ سچے ہیں. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اگر جان لے کافر ہینا لا یکفون عن وجوہہم النار یعنی کسی طرح جانتے کافر اس وقت کو کہ جب نہ روک سکیں گے، لا یکفون وہ نہ روک سکیں گے، عن وجوہہم النار اپنے چہروں سے آنکھ کو. یعنی جب وہ عذاب آ جائے گا جس کا یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں، فرمایا پھر وہ اللہ رب العالمین اس عذاب کو روک نہیں سکیں گے. ولا عن ظہورہم نہ اپنی پیٹھوں سے وہ آنکھ کو روک سکیں گے. ولا هم ينصرون اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. بل تأتیہم بغتۃ بلکہ وہ ان پر اچانک آ جائے گا، یعنی وہ عذاب اچانک آئے گا. فتبہتہم اور وہ انہیں بے حواس کر دے گا. فلا یستطیعون ردها اور پھر وہ اس عذاب کو رد نہیں کر سکیں گے. ولا هم ينظرون اور انہیں کسی بھی چیز کی مہلت نہیں دی جائے گی. ولقد استہزئ برسل من قبلک اور آپ سے پہلے رسولوں کی بھی انہوں نے مذاق بنایا. فحاق بالذین سخروا منہم ما كانوا به یستہزئون تو مسخری کرنے والوں کا ٹھٹا انہی کو لے بیٹھا، یعنی انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا اس وجہ سے کہ یہ پچھلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. قل اے محبوب آپ فرما دیجئے من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن کون تمہیں بچائے گا رات میں اور دن میں، من الرحمن اللہ رب العالمین سے. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں.
ام لہم آلہۃ تمنعوہم من دوننا، ام لہم آلہہ، یا ان کا کوئی اور خدا ہے، تمنعوہم من دوننا، جو ان کو ہم سے بچائے گا، لا یستطیعون، یعنی وہ کہنے لگے کہ یہ جو بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یستطیعون نصر انفسہم، یہ تو اپنی جانوں کو بھی نہیں بچا سکتے، ولا هم منا ينصرون، اور نہ ہماری طرف ان کی یاری ہوگی، یعنی یہ ہماری بارگاہ میں تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو کچھ نفع اٹھانے کا وقت دیا ہے، یعنی ان سے عذاب کو مؤخر کر دیا ہے، فطال علیہم العمر، یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہو گئی، یعنی فوراً اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا، عذاب کی کچھ تاخیر کر دی۔ فلا یرون ان نأتی الارض، کیا وہ نہیں دیکھتے، ان نأتی الارض، کہ ہم زمین کو لاتے ہیں، ننقصها من اطرافها، یعنی ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹا رہے ہیں، اسلام دوسرے ملکوں میں اور زمین پر پھیلتا جا رہا ہے اور کفر اسی طریقے سے گھٹتا جا رہا ہے۔ افلا یرون، نہیں دیکھتے، ان نأتی الارض ننقص من اطرافها، کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹا رہے ہیں، یعنی کفر دور ہوتا جا رہا ہے اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ افہم الغالبون، کیا یہ غالب ہوں گے، یعنی اسلام جب اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے تو اب کیا یہ غالب ہو سکتے ہیں؟ قل، اے محبوبہ فرما دیجئے، انما انذرکم بالوحی، بات یہ ہے کہ میں تمہیں وحی سے ڈراتا ہوں، ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، پکارنا نہیں سنتے جب وہ ڈرائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا جب عذاب آئے گا تو اللہ رب العالمین نے ان کو گویا کہ بہرا کر دیا ہے، ان کافروں کو اللہ رب العالمین نے ان کے کانوں میں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب یہ ہدایت کی بات تو نہیں سن سکتے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر انہیں تمہارے رب کی عذاب کی ہوا چھو جائے، لَيَقُولُنَّ، تو یہ ضرور بے ضرور کافر کہیں گے، یا ویلنا، ہائے خرابی ہو، انا کنا ظالمین، بے شک ہم تو ظالم ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم عدل کے ترازو کو رکھیں گے، انصاف کے ترازو کو رکھیں گے، لیوم القیامہ، قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، تو کسی بھی جان پر کسی بھی چیز کا کوئی ظلم نہ کیا جائے گا، وَإِن كَانُوا مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگی، اتینا بہا، ہم اسے بھی لے آئیں گے، یعنی اگر کسی کی کوئی اتنی چھوٹی نیکی بھی ہوگی، فرمایا اللہ ظلم نہیں کرے گا بلکہ اس چھوٹی سی نیکی کو بھی لے آئے گا، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ کرنے والی کتاب یعنی تورات عطا کی، وَضِيَاءً، اور ہم نے انہیں اجالا عطا کیا یعنی روشنی عطا کی، وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کو ہم نے نصیحت عطا کی، الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیبی، بن دیکھے، وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہے، یعنی وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں، اپنے رب کو بھی نہیں دیکھا، اپنے رب سے بھی ڈرتے ہیں، اپنے رب کا خوف بھی ان کے دلوں میں ہے، اور وہ قیامت کے دن سے بھی ڈرتے ہیں، وہ حساب و کتاب کی ان لمحات سے بھی اور ان ساعتوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین قیامت میں جب حساب و کتاب ہو تو اللہ رب العالمین پاروں کی صف میں ہمیں شامل فرمائے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ برکت والا ذکر ہے، انزلناہ، جسے ہم نے نازل کیا، افانتم لہ منکرون، تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی ایک نیک راہ عطا کی تھی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس سے خبردار تھے، یعنی نبوت کی عمر سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی رسالت اور اپنی نبوت عطا فرما دی۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب انہوں نے اپنے باپ یعنی چچا سے کہا، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا،
ابن کا لفظ ویسے تو باپ کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھار عربی زبان میں چچا کو بھی ابن کے لفظ سے پکارا جاتا ہے، یعنی چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مراد نہیں ہے بلکہ ان کے چچا مراد ہے۔ فرمایا اذ قال لابراہیم، کہ جب اپنے چچا سے کہنے لگے، وقومہ، اور اپنی قوم سے حضرت ابراہیم نے کہا، ما هذه التماثیل، کیا یہ مورتیاں کیا ہیں، التی انتم لہا عاکفون، جس کے آگے تم جم کر بیٹھ جاتے ہو، یعنی جن مورتیوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ کیا ہے؟ قالوا، وہ کہنے لگے، وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے اور ہم ان کی اتباع کرتے ہوئے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ قال، کہا، لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، کہ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ قالوا، تو وہ کافر کہنے لگے حضرت ابراہیم کو، اجئتنا بالحق، کیا تم ہمارے پاس حق کو لائے ہو، ام انت من اللاعبین، یا تم ایسے ہی کھیل کود کرتے ہو؟ قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا، بر ربکم، بلکہ تمہارا رب، رب السماوات والارض الذی فطرہن، وہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کا بھی رب ہے، الذی فطرہن، جس نے انہیں پیدا بھی کیا ہے، وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں، یعنی میں اس پر گواہ ہوں، وتاللہ، اور اللہ کی قسم، لاکیدن اصنامکم، میں تمہارے بتوں کا ضرور برا چاہوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم والے یہ کہنے لگے کہ سالانہ میلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، یعنی سال میں ایک دفعہ ایک میلہ لگتا ہے، تو آپ آئیے اور دیکھیے ہمارے آباء و اجداد کی وہ رسومات بھی ادا کی جاتی ہیں اور ہمارے دین میں کس طریقے کا لطف ہے، آپ ہمارے میلے میں شرکت کیجیے اور آپ آئیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے میلے میں جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تم میلے میں جاؤ گے، یعنی جب تم پیٹھ کو پھیرو گے اور اس میلے کی طرف روانہ ہو جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں چورا چورا کر دیا سوائے ان کے بڑے بت کے، یعنی آپ نے سارے بتوں کو کلہاڑی لے کر توڑ دیا، چورا چورا کر دیا سوائے ایک بڑے بت کے، لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ اس سے کچھ پوچھے، اور آپ نے کلاڑا اس بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا کہ یہ جب آئیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ بڑے بت نے چھوٹے بتوں کو مار دیا اور چورا چورا کر دیا، تو آپ نے وہ کلہاڑا اس بڑے بت کے پاس رکھ دیا۔ قالوا، جب وہ واپسی آئے تو وہ کہنے لگے، من فعل هذا بآلهتنا، کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے، انه لمن الظالمین، بے شک وہ ظالم ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، سمعنا فتن، یعنی ان میں سے بعض نے یہ کہا، سمعنا فتن، ہم نے ایک جوان کو سنا تھا، یذکرہم، جو انہیں برا کہتا ہے، یعنی ان بتوں کو برا کہتا تھا، یقال لہ ابراہیم، اور اس جوان کا جو نام ہے وہ ابراہیم ہے، یعنی ہم نے اس کو یہ کہتے وہ سنا تھا کہ میں اب تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ قالوا، وہ کافر کہنے لگے، فأتوا بہ علی اعین الناس، تو اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، لعلہم یشہدون، شاید کہ وہ گواہی دے۔ قالوا، وہ بولے، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ ابراہیم کیا آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ قال، آپ فرمانے لگے، بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ بلکہ یہ اس بڑے بت نے کیا ہوگا، فاسألوہم، تو آپ ان سے پوچھو، یعنی اس بڑے بت سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علم مناظرہ کے اندر ایک اصطلاح ہے تعریض، تو آپ نے اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے ان کی طرف یہ بات پلٹ دی کہ تمہارا یہ جو بڑا بت ہے اس سے پوچھو، شاید اس نے توڑا ہوگا اگر یہ بول سکتا ہے۔ یعنی آپ نے ان کافروں کی اس طرف توجہ دلائی کہ یہ تو بت بولنے پر بھی قادر نہیں ہے، اور یہ بت دیکھو، یہ سارے بت تمہارے ٹوٹے پڑے ہیں، یہ تو اپنی جانوں کو بچانے پر بھی قادر نہیں ہے، تو یہ تمہارا نفع کیسے کر سکتے ہیں، تمہارا بھلا کیسے چاہ سکتے ہیں، جب اپنی جان کو بچانے پر قادر نہیں ہے تو دوسروں کی جانوں پہ یہ کیسے مالک ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان کی توجہ کرنے کے لیے آپ نے بظاہر یہ ان سے کہا کہ بڑے بت سے پوچھو کہ شاید اس نے ان کو توڑا ہو اگر یہ بول سکتا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، تو وہ اپنے جی کی طرف پلٹے،
اور سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں، فقالوا اور کہنے لگے انکم انتم الظالمون، بے شک ہم ہی ظالم ہیں، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کے بل اوندھا دیے گئے، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ قال کہنے لگے افتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا ایسے بتوں کی عبادت کرتے ان کو پوجتے ہو، ما لا ينفعکم شیئا ولا يضرکم، جو تمہیں کوئی نفع بھی نہیں دے سکتے، کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، اف لکم، لعنت ہے تم پر، اف ہے، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ قالوا، وہ کہنے لگے حرقوہ، حضرت ابراہیم کو جلا دو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور ہمارے بتوں کی اس طور پر مدد کرو کہ جس نے ان کے ساتھ یہ حال کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، یعنی حضرت ابراہیم کو تم جلا دو، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہے۔ پھر ایک آگ کو ترتیب دیا گیا، اور نمرود اس وقت کا بادشاہ تھا، اور ایک بڑی آگ کو مہینوں تک جلایا گیا، ہر قسم کی لکڑی کو اس میں ڈال دیا گیا، اور پھر منجنیق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں بھیجا گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا کرنا کیسا ہوا؟ قلنا، ہم نے کہا، یا نارو کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، اور سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، حضرت ابراہیم پر، یعنی آگ کا کام تو جلانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے تو اللہ رب العالمین نے آگ کو یہ حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، تو مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے ایک بال کو بھی اس آگ نے نہیں جلایا، یہ اللہ رب العالمین کا کرم تھا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے اس کا برا چاہا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر پھر اللہ رب العالمین نے مچھروں کو بھیجا کہ جنہوں نے ان کے جسم کا سارا گوشت کھا لیا، اور ایک ان میں سے ایک مچھر نمرود کے دماغ میں جا کر گھس گیا، اور وہی اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے اور حضرت لوط کو نجات دی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور ہم نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق عطا فرمائے، وَيَعْقُوبَ، اور حضرت یعقوب عطا فرمائے، نافلہ، جو ان کے پوتے ہیں، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور یہ سب ہمارے قریبی بندوں میں سے ہیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے انہیں امام بنا دیا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ہمارے حکم کی طرف بلاتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے انہیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنے کی، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَلُوطًا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے انہیں حکومت اور علم عطا کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور ہم نے انہیں اس بستی سے نجات دی، كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، جو گندے کام کرتی تھی، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، بے شک وہ برے لوگ ہیں۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دیا، إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ وَنُوحًا، اور حضرت نوح علیہ السلام، إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، کہ جب اس سے پہلے انہوں نے پکارا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے ہم نے نجات عطا فرمائی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے طوفان سے محفوظ رکھا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں پر ان کو مدد دی کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قوم سوء، بے شک وہ برے لوگ تھے۔ فاغرقناہم، تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، یعنی پانی میں ڈبو دیا، اجمعین، سب کے سب کو۔ وداؤد و سلیمان، اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو، اذ یحکمان فی الحرث، جب انہوں نے کھیتی کے متعلق دونوں نے فیصلہ کیا، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب رات میں اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹی، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام آپ کے پاس یہ مقدمہ لایا گیا
کہ کچھ لوگوں کی بکریاں ہیں اور رات کو یہ کھل گئی ہیں اور کچھ لوگوں کے کھیت میں داخل ہو کر ساری کھیتیوں کو ان بکریوں نے کھا لیا ہے۔ اب بتائیے کہ ان کھیتی والوں کے نقصان کو کیسے پورا کیا جائے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ جن کے کھیتوں کا نقصان ہوا ہے یہ ساری بکریاں انہیں دے دی جائیں اور اس طور پر ان کے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں بھی یہی مقدمہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس کا حل اور اس کا فیصلہ یہ کیا کہ جنہوں نے یعنی جن کی بکریوں نے جن آدمیوں کے کھیت کو کھایا ہے اور ان کی کھیتی کو ضائع کر دیا ہے، فرمایا کہ یہ جن کی بکریاں ہیں وہ جب تک ان کی کھیتیاں دوبارہ سے اگ نہیں جاتی، فرمایا یہ ان کی کھیت میں خدمت کریں اور ان کی بکریاں جو دودھ دیتی ہیں وہ کھیت کے مالک کو اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک ان کی کھیتی دوبارہ سے اگ نہیں آتی ہے۔ تو اس طور پر بکریاں بھی اس کے مالک کے پاس رہیں گی اور کھیتی جس کی ضائع ہوئی تھی اس کا کھیت بھی دوبارہ اگائے گا، اور جب تک دوبارہ کھیتی اگتی ہے تو ساری بکریوں کا دودھ بھی اسے ملتا رہے گا۔ تو اس طور پر دونوں کے لیے نفع ہوگا اور کسی کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں جب یہ مقدمہ رکھا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو یہ فیصلہ کیا ہے تو آپ نے ان کے فیصلے کو سراہا اور ان کے فیصلے کو قبول کیا۔ ففہمنا سلیمان، تو ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور دونوں کو ہم نے حکومت اور علم عطا کی۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ کو مسخر کر دیا۔ یسبحنا، کہ وہ تسبیح کرتے ہیں، والطیر، اور پرندوں کو مسخر کر دیا۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ ہمارے کام ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے انہیں تمہارے لیے ایک پہناوا بنانا یعنی ایک لباس بنانا سکھا دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے زرہ سے کچھ بھی بنانا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کیا تھا۔ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ وہ تمہیں زخمی ہونے سے بچائیں، یعنی وہ زرہ سے یعنی لوہے سے وہ زرہ بنایا کرتے تھے اور وہ زرہ جب پہن کر جنگ میں جایا کرتے تھے تو اس طریقے سے زخموں سے محفوظ ہو جایا کرتے تھے۔ تو کیا تم شکر ادا کرتے ہو؟ اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے الریح عاصفۃ، تیز ہواؤں کو مسخر کر دیا، تجری بامرہ، جو حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی ہے، الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہر چیز کو ہم جانتے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور شیطانوں میں سے وہ ہیں جو اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ سرکش شیاطین جنات، آپ نے ان کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ سمندروں کی تہ میں جاؤ اور وہاں سے موتی جواہرات نکال کر آؤ۔ فرمایا شیطانوں میں سے یعنی سرکش جنات میں سے من یغوصون لہ، کچھ وہ ہیں جو سمندروں میں غوطہ لگاتے ہیں، ویعملون عملا دون ذالک، اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے ہیں۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم انہیں روکے ہوئے ہیں، یعنی آپ کے حکم سے یہ باہر نہ ہو۔ وَأَيُّوبَ، اور حضرت ایوب علیہ السلام، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی پکار کو ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ فکشفنا، اور ہم نے دور کر دی، ما بہ من ضر، جو بھی انہیں تکلیف تھی حضرت ایوب علیہ السلام سے ہم نے اس کو دور کر دیا۔ وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہ رحمۃ من عندنا، اور ہم نے انہیں اس کے گھر والوں میں سے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے۔ وذکریٰ للعابدین، اور ہم نے بندگی والوں کے لیے نصیحت کو نازل کیا۔ واسماعیل وادریس وذی الکفل، اور حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور ذو الکفل کو یاد کرو، کل من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اپنی رحمت میں انہیں داخل کر دیا۔ انہم من الصالحین، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ وَظَنُّونِ، اور ظنون کو یاد کرو، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ غصے میں چلے، یعنی ذنون سے کون مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ مراد حضرت یونس بن متیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ غصے میں چلے اور ابھی اللہ رب العالمین کا حکم ہجرت کا نازل نہیں ہوا تھا، لیکن آپ نے یہ سوچتے ہوئے کہ اب مجھ پر ہجرت لازم ہو چکی ہے کیونکہ یہ کفار میری بات سنتے نہیں ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں اور انہیں اپنی
طرف بلاتا ہوں، ایمان کی دعوت دیتا ہوں، پھر یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو آپ نے یہ سوچا کہ اب مجھ پر ہجرت لازم ہو چکی ہے اور آپ نے ہجرت کا آغاز کر دیا، لیکن ابھی اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، اور پھر آپ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے رہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد فرمایا۔ تو اس واقعے کا اس قرآن کی آیت میں ذکر ہے۔ میں وَظَنُّونِ اور ذُنُّون کو یاد کرو، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا جب وہ غصے میں چلے، فَظَنَّ انہوں نے گمان کیا، أَن لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ کہ ہم ان پر تنگی نہ کریں گے، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ تو انہوں نے اندھیریوں میں پکارا، یعنی مچھلی کے پیٹ میں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر تیرے، سبحانک پاکی ہے تیرے لیے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ یعنی یہ آیت تسبیح آپ نے پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور علماء نے لکھا حدیث میں بھی آیا کہ جب مصیبت میں بندہ ہو اور بارگاہ الہی میں ان کلمات کا ورد کر دے تو اللہ رب العالمین اس کی پریشانی سے اس کو نجات عطا کرتا ہے۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم اور ہم نے اس کی پکار کو سن لیا اور اسے غم سے نجات عطا کر دی، وکذالک ننجی المؤمنین اور ایسے ہی ہم نے مومنوں کو نجات عطا کی۔ وزکریا اور حضرت زکریا کو یاد کرو، اذ نادى ربہ کہ اپنے رب کو انہوں نے پکارا، ربی اے میرے رب، لا تذرنی فردا کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، یعنی مجھے بے اولاد کے نہ چھوڑ، بے وارث کے نہ چھوڑ، میری کوئی اولاد پیدا کر، وانت خیر الوارثین تو ہی بہتر وارث پیدا کرنے والا ہے۔ فاستجبنا له تو ہم نے اس کی بھی دعا کو قبول کیا، ووہبنا له یحییٰ اور ہم نے زکریا کو یحییٰ عطا کیے، واصلحنا له زوجا اور ہم نے اس کی بیوی کو بھی سدھار دیا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات بے شک وہ بھلے یعنی نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، ویدعوننا رغبا ورہبا اور وہ ہمیں پکارتے ہیں رغبا امید سے، ورہبا اور خوف کی حالت میں، وکانوا لنا خاشعین اور وہ ہمارے ہی حضور گر گراتے ہیں۔ والتی احصنت فرجہا اور اس عورت کو یاد کرو کہ جس نے اپنی پارسائی نگاہ رکھی، یعنی جس نے اپنی پارسائی کا انتظام کیا، اور کون سی عورت مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ سیدہ مریم علیہ السلام مراد ہے۔ فنفخنا فیہا من روحنا اور اس عورت کے پیٹ میں ہم نے اپنی روح کو پھونکا، وجعلناہا اور ہم نے اسے، وابنہا اور اس کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ کو، آیۃ للعالمین نشانی بنا دیا، للعالمین عالم کے لیے یعنی جہاں والوں کے لیے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ بے شک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے، وانا ربکم فاعبدون اور میں تمہارا رب ہوں تم میری عبادت کرو۔ آج کے درس کا آخری رکوع اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وتقطعوا امرهم وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ اور اوروں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ سب کو ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اب رکوع کا آغاز ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ تو جو کوئی نیک کام کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ ایمان والا بھی ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ تو اس کی کوشش کو اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرے گا، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اور ہم اسے لکھ رہے ہیں، یعنی اس کی نیکیوں کو لکھ رہے ہیں۔ وحرام علی قریۃ اور حرام ہے علی قریۃ کسی بستی پر، اہلکناہا جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، اس پر یہ بات حرام ہے، انہم لا یرجعون کہ وہ پھر سے لوٹ کر آ جائیں، یعنی اللہ رب العالمین نے جسے ہلاک کر دیا اس کے کفر کی وجہ سے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اب اس بستی پر یہ بات حرام ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں لوٹ آئے اور اپنے کیے ہوئے اعمال سے توبہ کر لے، رجوع کر لے، اور پھر اللہ رب العالمین اسے دوبارہ سے موت کر دے۔ تو فرمایا ایسی بستیوں پہ جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، عذاب بیچ کر انہیں تباہ کر دیا، اب ایسی بستی والوں کو دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا اور انہیں دوبارہ سے رجوع کرنے کے لیے اور توبہ کرنے کے لیے مہلت فراہم نہیں کی جائے گی، یہ بات ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ حتی اذا فتحت جب کھولا جائے گا، یاجوج و ماجوج جب یاجوج اور ماجوج کو کھولا جائے گا، وہم من کل حدب ینسلون اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئیں گے، یعنی وہ ہر دیوار کو پھلانگتے ہوئے آ جائیں گے، واقترب الوعد الحق اور قریب آ گیا وہ سچا وعدہ، فاذا هی شاخصۃ یعنی جب وہ
قریب آ جائے گا سچا وعدہ، یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جبھی کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یا ویلنا، اور وہ کہیں گے یا ویلنا، اے ہماری خرابی، قد کننا فی غفلت من ھذا، ہم تو اس قیامت سے غفلت میں تھے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تو ظالم تھے، انکم ما تعبدون من دون اللہ، اللہ فرماتا ہے انکم، بے شک تم، وما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کیا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے بت بھی، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہوں گے، یعنی یہ جب کافروں کو، ان کے بتوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ بطور ایندھن کے کام کریں گے، یعنی ایندھن جب لکڑیوں کو ڈالا جاتا ہے تو کس طریقے سے آنکھ اور بھڑکنے لگ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے کافروں کو، ان کے بتوں کو ڈالا جائے گا تو آنکھ اور بھڑکتی جائے گی اور بھڑکتی جائے گی، انتم لہا واردون، تمہیں اس میں جانا ہے، یعنی جہنم کی آگ میں تمہیں جانا ہے، لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر یہ خدا ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے، یعنی یہ بت جنہیں تم پوجتے ہو اگر یہ خدا ہوتے تو یہ جہنم میں نہ جاتے، وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اب انسان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کافر کو جہنم میں ڈالے تو اس کو تو عذاب ہوگا، یہ بات سمجھ بھی آتی ہے، لیکن کافروں نے جن بتوں کو پوجا وہ تو مٹی کے بنے تھے اور پتھر کے بنے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین ان بتوں کو بھی داخل کرے گا تو ان کو عذاب کس طریقے سے محسوس ہوگا، تو اللہ رب العالمین ان بتوں کو کیوں آگ میں ڈالے گا، حالانکہ انہیں تو کافروں نے بنایا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کے اس فعل پر، اس عمل پر مفسرین نے یہ وجہ بیان کی کہ اللہ رب العالمین بتوں کو اس لیے آگ میں ڈالے گا کہ جب کافر دیکھیں گے کہ یہ تو وہ بت ہیں کہ جن سے ہم یہ امید رکھا کرتے تھے کہ یہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں گے اور یہ ہمارا نفع کریں گے، آج یہ بھی ہمارے ساتھ ہی جل رہے ہیں، انہیں اپنی ذات پر اور افسوس ہونے لگ جائے گا، اس لیے اللہ رب العالمین ان کافروں کے ساتھ ان کے بتوں کو بھی داخل کرے گا آگ میں تاکہ وہ اور حسرت میں مبتلا ہو جائیں، وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، اور وہ اس میں چلائیں گے، چیخیں گے، وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ اس آگ میں، عذاب میں کچھ بھی نہ سن سکیں گے، إِنَّ الَّذِينَ، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کافروں سے یہ بات عرض کی اور آپ نے کافروں کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ تمہیں بھی اور تمہارے بتوں کو بھی جہنم میں داخل کرے گا، یعنی تمہیں بھی اور جنہیں تم پوچھتے ہو کل سب کے سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، تو وہ کافر معاذ اللہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اور جنہیں ہم پوچھتے ہیں انہیں اللہ رب العالمین کل جہنم میں داخل کرے گا، تو یہودیوں نے تو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی پوجا کی اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوجا کی، تو کیا اب انہیں بھی اللہ رب العالمین معاذ اللہ جہنم میں ڈالے گا؟ اللہ رب العالمین نے ان کافروں کا رد کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی، ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا پہلے گزر چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، بے شک انہیں دور رکھا جائے گا، یعنی وہ جہنم کی آگ سے بڑے دور ہوں گے، لا یسمعون حسیسہا، وہ اتنے دور ہوں گے کہ وہ معمولی سی آواز بھی نہ سن سکیں گے، یعنی جہنم کی آگ کی معمولی سی آواز بھی نہ سن سکیں گے، وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اپنی جی چاہی جگہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت میں، لا يحزنهم الفزع الأكبر، انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کی پیش گوئی کو آئیں گے، هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہ تمہارا وہ وعدہ ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے، یعنی اس قیامت کے دن آسمانوں کو ایسے لپیٹ دیا جائے گا، فرمایا کطی السجل للکتب، جیسا کہ سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، یعنی جس طریقے سے جو انسان مر جاتا ہے اور روح قبض کرتے وقت فرشتے جیسے اس کے نامہ اعمال کو بند کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے ہم آسمان کو بھی ایسے ہی لپیٹ دیں گے، کما بدأنا اول خلق نعید، اور پھر ہم اس قیامت کے دن لوگوں کو کیسے پیدا کریں گے، کما بدأنا، جیسے ہم نے پیدا کیا تھا، اول خلق، پہلی مرتبہ، نعیدہ، ہم ایسے ہی دوبارہ پیدا کریں گے، وعدا علینا، یہ ہم پر وعدہ ہے، انا کننا فاعلین، بے شک ضرور یہ
وَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا ان الارض کہ بے شک زمین یرثها وارث ہے زمین کے عبادی الصالحون میرے نیک بندے، ان فی ھذا بے شک یہ قرآن لبلاغا لقوم عابدین عبادت کرنے والوں کے لیے کافی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں، انسانوں کے لیے بھی بن کر آئے ہیں، مومنوں کے لیے بھی بن کر آئے ہیں اور کافروں کے لیے بھی بن کر آئے ہیں۔ کافروں کے لیے کس طریقے سے محبوب علیہ السلام رحمت بن کر آئے ہیں، تو مفسرین نے لکھا کہ کافروں سے اللہ رب العالمین نے عذاب کو جو مؤخر کر کے رکھا ہے، یعنی ان کے عذاب میں جو تاخیر ہوئی ہے، پچھلی قوموں کی طرح انہیں آج عذاب میں مبتلا نہیں کیا گیا، تو یہ محبوب علیہ السلام کی رحمت کا صدقہ ہے۔ اللہ رب العالمین محبوب علیہ السلام کی رحمت اور برکت ہمیں عطا فرمائے۔ قل محبوبہ فرما دے انما یوحا، بات یہ ہے مجھے تو وحی کی گئی ہے، الیہ انما یوحا الیہ میری طرف وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے، فہل انتم مسلمون تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو، فإن تولوا پھر اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، فقل تو محبوب آپ ان سے کہہ دیجیے کہ منہ پھیر لیتے ہیں اسلام کو قبول نہیں کرتے، تو آپ ان سے کہہ دیجیے آذنتکم علی سوا، میں تم سے لڑائی کا اعلان کرتا ہوں، وَإِنْ اور مجھے کیا میں کیا جانوں، اقریب و بعید ما توعدون کہ وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا بعید ہے، میں کیا جانوں، یعنی میں اپنی طرف سے اس بات کو نہیں جانتا، لیکن اللہ رب العالمین کی ہدایت سے میں جانتا ہوں، انہ یعلم الجہر من القول، بات یہ ہے بے شک اللہ رب العالمین تمہاری اعلانی باتوں کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ اور جو تم چھپاتے ہو جانتا ہے، ان ادری میں کیا جانوں، لعلہ فتنۃ لکم شاید وہ تمہاری آزمائش ہو، یعنی یہ جو تم سے عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، دنیا میں تم پر عذاب کو نازل نہیں کیا گیا، یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہو، ومتاع الی حین اور ایک وقت تک تمہارا نفع اٹھانا ہے، لیکن اللہ رب العالمین تمہیں مہلت دے رہا ہے، موت کے وقت تک تم نفع کو اٹھا لو، لیکن موت کے بعد تمہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہے، اور عذاب کو کرے گا۔ قال نبی نے عرض کی، ربی یعنی حضور علیہ السلام نے عرض کی، ربی اے میرے رب، احکم بالحق کی حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون ہمارے رب رحمان کی مدد درکار ہے ان باتوں پر جو تم بناتے ہو، یعنی شرک کفر پر اور بے ایمانی کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان مستعان ہے، مدد کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آج کے درس میں جو لغزش کوتاہی ہو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو قابل عمل باتیں ہیں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔